اراد اللہ خیرا بعبد، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ رکھتے ہیں، کسی بندے سے اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ فرماتے ہیں، تو اسے 3 چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ اسے کتنی چیزیں عطا فرماتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر چاہتے ہیں، اس کے لیے بہتری چاہتے ہیں، اس کو سلامتی دینا چاہتے ہیں، اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ 3 چیزیں اسے دے دیتا ہے۔ کیا؟ آتاہ قلبا شاکرا، اللہ تعالیٰ اسے شکر کرنے والا دل دیتے ہیں، ولسانا ذاکرا، اور ذکر کرنے والی زبان دیتے ہیں، وبدنا صابرا، اور صبر کرنے والا بدن دیتے ہیں۔ یعنی حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارے آقا مولا نے فرمایا کہ جب بندہ جو ہے اس میں خیر آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر چاہتے ہیں، تو 3 چیزیں عطا فرماتے ہیں: قلبا شاکرا، شکر کرنے والا دل، ولسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان، وبدنا صابرا، اور صبر کرنے والا بدن۔ سمجھیں جسے یہ 3 چیزیں مل گئیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سلامتی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی یہ 3 چیزیں عطا فرما، کیونکہ اگر شکر کرنے والا دل مل جائے، اور زبان ذکر کرنے والی مل جائے، اور بدن جو ہے وہ صبر کرنے والا مل جائے، تو انسان کو اس جہان اور اگلے جہان میں عافیت مل جاتی ہے۔ نعمت پر شکر نہ ہو تو پھر بھی تنگی، زبان پر ذکر نہ ہو پھر بھی تنگی، اور بدن پر صبر نہ ہو، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل وقت آ جائے تو پھر بھی پریشانی۔ تو کتنا خوش قسمت وہ دل ہے کہ جب نعمت ملے تو شکر کرتا ہے، جب زبان کھولے تو وہ خدا کا ذکر کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آئے تو اس پہ صبر کرتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک میں بے شمار آیا کریمہ 3 چیزوں کے حوالے سے آئی ہیں۔ متبرکن آپ کے سامنے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ یہاں بھی ذکر کے 3۔ اور شکر کے بارے میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر کرو میری نافرمانی نہ کرو۔ اور پھر صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو۔ صبر نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر سے مدد چاہو۔ دیکھیں نا، آپ نماز سے پہلے کیا چیز برداشت کر کے ہیں؟ صبر۔ کاروبار کو بند کیا ہے، اپنے گھر کو چھوڑا ہے، وقت نکال کر جس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا عبادت سے پہلے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ صبر نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی، اگر وہ حوصلہ نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انما یوفی الصابرون بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے شمار بے حساب دیتا ہے۔ تو یہ جو قلباً شاکران ہے نا، شکر کرنے والا دل، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ سے شکر کرنے والا دل مانگا کرے، اللہ تعالیٰ سے شکر کرنے والا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ بہت لوگوں کے پاس بے شمار دنیا ہے، لیکن جب بھی پوچھو تو کہتے پیڑا حال ہے، دعا کرو کوئی ٹھیک نہیں معاملہ، کروڑوں کی جائیداد ہے۔ اور آپ کسی غریب مسکین مزدور کے پاس چلے جائیں شام کے وقت، جو دن دہاڑی لگا کے آتا ہے، تو اس سے پوچھیں جناب کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے رب تیرا شکر ہے جس نے آج کا رزق ہمیں دے دیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا معاملات میں، کبھی کسی بادشاہ کے پاس بے حوصلہ بندے کے پاس چلے جائیں تو وہ بے صبری، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس قلب شاکر نہیں ہے، شکر کرنے والا دل نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنا آپ کو دیا ہے اس پر شاکر رہیں، تبھی انسان کو سکون ملتا ہے۔ کبھی اپنے گھر، اپنے بچے، اپنے معاملات کو دیکھا کریں، پھر دوسروں کو دیکھا کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ شکر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا نیچے دیکھا کرو، اوپر نہ دیکھا کرو۔ نیچے دیکھنے سے شکر پیدا ہوتا ہے۔
اوپر دیکھ سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا دیکھا کرو کہ جو تمہارے پاس ہے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وہ نہیں ہے۔ تمہارے پاس صحت ہے، دیکھو جا کے ہاسپٹل میں کیسے کیسے لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارے پاس گاڑی ہے، کیسے کیسے لوگ ہیں جن کے پاس سائیکل آج بھی نہیں ہے۔ تمہارے پاس اچھا گھر ہے، دیکھو کسی کے پاس گھر بھی نہیں۔ فلسطین کی طرف دیکھو، تمہارے پاس جو ہے اولاد ہے، کس کے پاس دیکھو یہ نعمت نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہر حال میں جب شاکر ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سمجھو کہ تمہارے ساتھ خیر چاہ رہا ہے، تمہیں شکر کرنے والا دل دیا۔ تو فرمایا اوپر دیکھا کرو، نیچے نہ دیکھا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات کو جاگتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اتنا روتے ہیں؟ تو حضور نے پتہ کیا ارشاد فرمایا، افلا عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ حضرت ایک بزرگ تھے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نا کسی اللہ کے بندے کے پاس گیا تو وہ خدا کا ذکر کر رہے، تو میں نے کہا یار اللہ کا ذکر کرتے ہو، رب سے کچھ مانگو بھی، رب سے کچھ مانگو بھی۔ تو انہوں نے کہا مجھے رب سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ فرمایا رب سے مانگتے شرم آتی ہے، وجہ؟ فرمایا یہ کیا کم ہے کہ اس نے مجھے اپنے ذکر کے لیے بٹھایا ہوا ہے، اور کیا مانگوں، اور کیا طلب کروں کہ رب نے مجھے اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے رکھی ہے، میں تو اسی کا شکر ادا کروں تو بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، اللہ کا شکر نہ کروں؟ نعمتیں بڑھتی ہیں شکر کرنے سے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ نعمتیں بڑھنے کا ایک اللہ نے اصول دے دیا، جو نعمت بھی آئے بار بار شکر کرے، وہ نعمت بڑھتی جائے گی، وہ نعمت بڑھتی جائے گی۔ اللہ کے ایک نبی تھے حضرت دانیال علیہ السلام، تو وہاں جو آپ کا ایک مخالف تھا بخت نصر، آپ کے دور کا فرعون، آپ کا دشمن، اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اس نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ حضرت دانیال جو ہے وہ گرفتار ہو گئے، ان کو گرفتار کر لیا، اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے بندوں پر بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کے بندوں کا پروٹوکول یہی ہے کہ ان پر مصیبتیں آتی ہیں، ان پر مصیبتیں آتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ اتنی مصیبت بھیجتے ہیں، اتنی مصیبت بھیجتے ہیں، اتنا فقر بھیجتے ہیں، اور پھر ان سے جا کے پوچھتا ہے یار تمہارا کیا حال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جس حال میں رکھے مجھ سے۔ اتنا بعض بندوں پر فقر آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت دانیال کو گرفتار کر لیا گیا، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور آپ پر بڑا ظلم کرتا، لیکن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ذلیل نہیں ہونے دیتا، اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ آزمائش ضرور آتی ہے، حسین پاک کر آزمائش ضرور آئی، حضور کی آل پر آزمائش ضرور آئی، لیکن نام کن کا زندہ ہے؟ انہی کا زندہ ہے۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ جن پر آزمائشیں اتری نام انہی کا زندہ رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو آزمائشوں کو، حضور نے فرمایا میرا فرعون ابو جہل سب نبیوں سے سخت تھا، ہر نبی کا کوئی مخالف آتا ہے ان کی لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا پر صابر و شاکر رہتے ہیں، اطمینان قلب رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب وہ تنگ آ گیا کہ یہ میرے ظلم و ستم سے پریشان نہیں ہوتے، رب کی نشکری نہیں کرتے، اللہ کو نہیں چھوڑتے، اس کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، اس نے کیا کیا کہ حضرت دانیال کو ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دی۔ آپ اس کنویں میں پڑے ہیں، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کنویں میں کیا کر رہے ہیں، تو وہاں بھی کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو جس حال میں رکھے میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھ پہ راضی ہوں۔ وہ بڑا پریشان ہوا، جب حضرت دانیال علیہ السلام کی آوازیں سنتا اور تڑپتا۔ اب جس نے قید کیا ہے وہ تکلیف میں ہے، جو کنویں میں ہے وہ مزے میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قلبا شاکرا، شکر کرنے والا دل ہے۔ یا اللہ جس حال میں رکھیں، بندے کا پہلا گمان یہ ہونا چاہیے کہ رب میرے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی تائید ہمارے ساتھ ہے۔
جب بندے کا یہ گمان ہوتا ہے تو پھر اللہ کی نصرت آتی ہے۔ اسی دور کے ایک نبی تھے، اللہ پاک نے ان پر وحی بھیجی، فرمایا جاؤ میرے بندے حضرت دانیال کو کھانا دے کر آؤ۔ ہیں جی، اب رب نے کھانا بھیجا تو کس پر بھیجا؟ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ بادل کا ایک ٹکڑا لے لو، اس کو اٹھاؤ اور جو میری خاص نعمتیں ہیں بادل کے ٹکڑے پر رکھو، اور اس نبی جو حضرت ارمیا ان کا نام تھا، ان نبی کو فرمایا کہ یہ بادل کا ٹکڑا لے کر حضرت دانیال کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ یہ نبوت کا پروٹوکول ہے۔ آزمائش کتنی ہے، کئی سالوں سے کنویں پڑے ہیں لیکن قلباً شاکرا۔ تو پروٹوکول کتنا آ گیا، بادل کو حکم دیا، فرشتوں کو کہا جاؤ جا کر میرے نبی کی خدمت کرو۔ تو جب حضرت ارمیا جو ہے وہ بھی اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کنویں میں جب دیکھا تو حضرت دانیال خدا کا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا دانیال، حضرت دانیال نے فرمایا کون آیا ہے؟ فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہارے لیے کھانا لے کر آیا۔ تو حضرت دانیال رونا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا میرے رب تو اتنا کریم ہے کہ کنویں کی تنہائیوں میں بھی اپنے بندے کا خیال رکھتا ہے، اس اندھیرے میں بھی اپنے بندے کا خیال رکھتا ہے۔ جب شکر اپنے کمال پر پہنچا تو فرمایا رب نے دانیال میں تجھ سے راضی ہوں، کنویں سے پکڑ کر اس ظالم بادشاہ کی قید سے نکال دیا۔ فرمایا میں نے تیرے شکر کو کمال پایا ہے، میں نے تیرے شکر کی انتہا دیکھی ہے کہ اس تنہائی میں بھی تو نے کھانا کھانے سے پہلے بھی میری نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ تو رب سے یہ مانگا کریں یا اللہ، بلکہ یہ دعا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب نماز پڑھ لیا کریں تو یہ دعا کیا کریں اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ تو نے ہمیں توفیق دی، ہمیں توفیق دے اپنا شکر کرنے کی، حسن ذکر کرنے کی اور ہمیں صبر کرنے کی، تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ یہ دعا کیا کریں اللہم اعنا علی ذکرک، یا اللہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق دے، و شکرک اپنے شکر کی توفیق دے، و حسن عبادتک اور اچھی عبادت کرنے کی توفیق دے، صرف ٹرہانے کی توفیق نہیں، اچھی عبادت کرنے، خشوع و خضوع کی توفیق دے، ادب آداب کی توفیق دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال حضرت یوسف علیہ السلام آپ سے جدا رہے، اور وہ بیٹا جدا رہا جس سے آپ بڑی محبت فرماتے، بڑا پیار کرتے۔ آزمائش آ گئی، 40 سال روتے رہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رو کے نا آپ کی آنکھوں کے نیچے وہ آنسو بہہ کے نشان پڑ گئے، لیکن صابر ہیں، واللہ مستعان، اللہ بہتر مدد کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھا جاتا حضور، فرمایا اللہ میرے حال سے واقف، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میرے گلے شکوے سب اللہ سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب ملاقات ہوئی، سورہ یوسف پڑھا کریں سورہ یوسف کبھی کبھی، شروع سے لے کر آخر تک پڑھا کریں، ترجمہ ہی بندہ پڑھ لے تو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھایا، کہاں پہنچایا، کتنی منزلیں طے ہوئی، کنویں سے نکالا، فروت ہوتے عزیز مصر کے پاس چلے گئے، پھر وہاں کیا کیا معاملات ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اسی تخت پر بٹھا دیا۔ یہی بندہ مومن کی زندگی ہوتی ہے۔ بندہ مومن کی زندگی مشکل وقت آتے ہیں، پریشانی کے وقت آتے ہیں، وہ یہی کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، وہ صبر کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا، اسے ذلیل نہیں کرتا، اسے پھر وہ مقام عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ چاہت کرتا ہے، اسے زندگی میں وہ سکون عطا کر دیتا ہے، اسے زندگی میں وہ اطمینان عطا کر دیتا ہے، پھر اس سے اللہ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ہر حال میں خوش ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب ملاقات ہوئی، اور وہ پڑھتے رہتے ہیں کہ جب آپ کے بھائیوں نے بتایا نا کہ اے میرے بھائی اے یوسف علیہ السلام، ابا جان تو رو کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں، تو حضرت یوسف نبی ہوتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی، قرآن پاک میں آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میری چادر لے جاؤ اور میرے والد گرامی کی آنکھوں پر پھیر دو، میری والد گرامی کی آنکھوں پر پھیر دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی،
نبی کی ہر مس ہو جانے والی ہر چیز میں شفا ہوتی ہے. کوئی شفا لینا چاہے تو شفا ملتی ہے, کوئی شفا حاصل کرنا چاہے تو شفا ملتی ہے. تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ ابھی چادر وہاں سے چلی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے, حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں اپنے یوسف کی خوشبو سونگ رہا. اس سے پتا تھا کہ نبی کو پتا تھا میرا نبی زندہ ہے, علم تھا, لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا. فرمایا صبر کر, شکر گزار رہنا ہے. تو جب وہ آپ کی آنکھوں پر چادر پھیری گئی, آپ کی حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں, تو اللہ پاک نے فرمایا جبریل یعقوب علیہ السلام سے کہو میرے بندے اب کیا چاہتے ہو. جب نعمت مل جاتی ہے نا بندے کو, جب نعمت مل جاتی ہے سرکشی نہیں کرنی کہ میں پتہ نہیں کیا بن گیا, کیونکہ اگر سرکشی کرو گے تو نعمت چھن جائے گی. دو چیزیں ہیں ان کی کبھی نہ شکری نہ کریں, ایک رزق اور دوسرا آزادی. جو رزق کی بے حرمتی کرتا ہے رب اس سے رزق چھین لیتا ہے اور پھر کبھی نہیں دیتا, اس کی مرضی ہو تو ٹھیک. اور آزادی کی جو قدر نہیں کرتے اللہ تعالیٰ آزادی لے لیتا ہے پھر نہیں دیتا, اس کی مرضی ہو تو پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. اس لیے دو چیزیں آ جائیں, اللہ آزادی کی نعمت دے, یہ ہمارا ملک پاکستان اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت. جائیں جن سے پوچھے جن کے پاس غلامی کی زندگی ان کا حال کیا ہو رہا ہے. اور رزق حلال جتنا اللہ پاک دیتے ہیں محنت کرو, کوشش کرو. نہ کسی کے پاس بہت زیادہ ہے, نہ کسی کے پاس. میں ایک دفعہ ایک فقیر سے ملا جو مانگ رہا تھا, میں نے کہا کیا حال ہے, کہتا ہے شاہ صاحب آپ کا بڑا ہی شکر ہے. یعنی آپ کا بڑا ہی شکر ہے نا, وہ مانگ رہا تھا, پیسے مانگ رہا تھا. تو یہ قلباً شاکرن, کسی بڑے کو نہ مل جائے تو چھوٹے کو مل جائے. تو اللہ پاک نے فرمایا یعقوب میرے بندے, یہ جو اسرائیل ہے نا, یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. یہ جو یہودی کر رہے ہیں یہ اسرائیلی نہیں ہیں, یہ یہودی ہیں, یہ بنی اسرائیل ہیں. اس لیے اسرائیل نہ کہا کریں, یہ یہودی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے فلسطین کی مدد فرمائے اور فلسطین کو نجات عطا فرمائے. تو فرمایا یہ وہ قوم ہے یہودیوں کی جن کو اللہ تعالیٰ نے مغبوط بنا دیا ہے, ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے, اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں. کئی سو نبی رسول ان کے پاس آئے, انہوں نے ہر نبی کی تکذیب کی, اس لیے ان پر لعنت ہوتی رہے گی. لیکن امتحان تو آتا ہے, امت مسلمہ پر امتحان تو آئے گا. حضور نے فرمایا غیر قوم ایک وقت میں تم پہ ایسے چڑھ دوڑے گی جس طرح بھیڑیا اپنے سامنے ریور پر چڑھ دوڑتا ہے, اور تمہیں وہن کی بیماری لگے گی, زندگی سے پیار, موت کا خوف. یہی ہمارے مسلمان بھائیوں کا حال ہوا ہے کہ وہ چڑھ چڑھ کے مار رہا ہے. ہم ہیں نا, ہم تو عوام ہیں, اپنے محدود ایریے میں اپنا احتجاج کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں, لیکن ان حکمرانوں کو چاہیے کہ مل کر بیٹھیں اور اپنی آواز میں پاور پیدا کریں. ہم بولتے تو ضرور ہیں لیکن سنتا کوئی نہیں, پاور ہی کوئی نہیں. وہ کسی کی مان ہے, انہیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے ہی ٹکروں پہ پلے ہیں, انہوں نے کیا کرنا ہے. ہو حضرت عمر فاروق جیسا لیڈر, ہو حضرت شیر خدا جیسا لیڈر, ہو صلاح الدین ایوبی جیسا, جو کہاں ہوتے تھے اور بولتے تھے دشمن لرز جاتا تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام, آپ سے پوچھا اللہ پاک نے کہ آپ کو یوسف مل گئے ہیں, اب آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے رو پڑے, رب سے رب کو ہی مانگا. کیا مانگا؟ یا اللہ اللہم آتینی قلبا شاکرا, یا اللہ مجھے شکر کرنے والا دل دے دے, ولسانا ذاکرا, مجھے اپنا ذکر کرنے والی زبان دے دے, وبدنا صابرا, اور مجھے صبر کرنے والا بدن دے دے. جب نعمت ملی تو رب سے شکر ہی مانگا, جب نعمت ملی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کیا. جب بھی نعمت ملے تو کہا کریں یا اللہ تیرا شکر ہے, ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. تو حضور نے فرمایا بندہ مومن سے جب اللہ تعالیٰ خیر چاہتے ہیں تو یہ تین چیزیں عطا فرماتے ہیں, شکر کرنے, اور شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں, شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں شکر وہ نعمت ہے
جو تمہارے گھر کی نعمت کو باہر نہیں جانے دیتا اور باہر کی نعمت کو گھسیٹ کر تمہارے پاس لے آتی. اگر تم رب کا شکر ادا کرتے ہو تو جو پاس نعمت ہے وہ جاتی نہیں، اور جو باہر کی نعمتیں ہیں وہ گھسٹ کر تمہارے سامنے آ جاتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دفعہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو ایک آپ کا غلام حاضر ہو کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کرے میرے پاس بہت نعمتیں ہیں، تو اب بس کرے میں کتنا شکر ادا کروں، ساری نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ دعا کی، اللہ کے حضور یہ معاملہ پیش کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میرے بندے کو کہو کہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، نعمتیں رک جائیں گی، نعمتیں رک جائیں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا. اس بندے نے کہا اے اللہ کے نبی، میں تو خدا کا شکر ادا کرنا بند نہیں کروں گا، وہ مجھے دیتا جائے گا، میں شکر ادا کرتا جاؤں، شکر ادا ہوتا رہے گا. اللہ پاک نے وحی بھیج دی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اے موسیٰ اگر یہ میرا شکر ادا کرنا بند نہیں کرے گا تو میں اپنی نعمتوں کو بھی بند نہیں کروں گا، کیونکہ یہ میرا وعدہ ہے اپنے بندوں سے، اگر وہ شکر ادا کریں گے تو میں اور زیادہ دوں گا. تو کفران نعمت سے بچیں، اللہ کی ناشکری سے بچیں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا مشکوری ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کرو، میرا شکر ادا کرو. کوئی بھی نعمت آئے، آپ صبح اپنے کاروبار میں بیٹھتے ہیں تو پڑھا کریں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ ہمیں روزگار عطا فرمائے. جب جائیں پھر بھی یہ پڑھا کریں، کچھ کھائیں پھر بھی پڑھیں. حضرت بابا فرید ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوئے تو بابا صاحب نے پوچھا حضور آپ کے رزق کا کیا معاملہ ہے، کیسے گزارا کرتے ہیں؟ تو نے کہا بابا صاحب مل جائے تو شکر کرتے ہیں، مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، نہ ملے تو. حضرت بابا صاحب نے فرمایا یہ بھی ایک منزل ہے. پھر ایک اور مقام پر حاضر ہوئے تو دوسرے بزرگوں سے پوچھا حضور آپ کے رزق کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. فرمایا اصل ولایت یہی ہے کہ مل جائے تو بانٹ دو، نہ ملے تو صبر کرو. فرمایا یہ بھی ولایت ہے کہ مل جائے تو شکر کرو، نہ ملے تو صبر کرو. اللہ تعالی ہمیں یہ اوصاف عطا فرمائے، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قلب شاکر لسان ذاکر اور بدن صابر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ادا فرمائے.